میرے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے واقعہ معراج کا آغاز کیا تھا جو رسول اللہ کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال دیکھا، اور پھر جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے اور لہو لہان کر دیا اور آپ کے پیغام کو بھی قبول نہ کیا۔ رسول اللہ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ نبوت کے 11ویں سال میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ کو بیت الحرام یعنی کعبہ شریف لے گئے۔ روایات کے مطابق وہاں حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے مطابق 3 بار پیش آیا اور ہر بار آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرشتوں نے رسول اللہ کے دل کو یقین اور ایمان سے بھر دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ پر یقین اور کامل ایمان دین اسلام میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو رسول اللہ کو براق پر سوار کیا گیا جو ایک خاص سواری تھی۔ براق ایک ایسا جانور تھا جو نہ کھچر تھا اور نہ ہی گدھا، بلکہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ یہ براق رسول اللہ کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا۔ یہ سفر بہت تیزی سے مکمل ہوا، لیکن راستے میں رسول اللہ نے ہر چیز کو دیکھا۔ جب رسول اللہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کچھ انبیاء سے ہوئی۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ یہ وہ انبیاء تھے جن سے رسول اللہ نے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسجد اقصیٰ میں ان انبیاء کے نماز کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ سب کے امام تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں صلیب پر چڑھایا جاتا یا شہید کیا جاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں نہ مصلوب کیا گیا اور نہ ہی شہید کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں بچا کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے۔ تو جیسے اللہ پہلے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتا ہے، ویسے ہی اپنے نبی کے لیے بھی یہ معجزہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ دوبارہ ہوا، اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے سے پہلے ایک فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور رسول اللہ پہلے آسمان پر داخل ہوئے، جہاں آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی اور بدی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچنے پر وہی سوال کیا گیا اور انہیں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہاں انہوں نے 2 شخصیتوں سے ملاقات کی۔ یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں زندہ حالت میں اٹھایا گیا تھا، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ تیسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی انہیں خوش آمدید کہا گیا، مبارکباد دی گئی اور آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو اللہ کے سب سے خوبصورت نبیوں میں سے ایک تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی، باقی آدھی خوبصورتی تمام انسانوں میں تقسیم کی گئی۔ اللہ ہمیں بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری شکل و صورت جیسی بھی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم نے اس کے لیے درخواست نہیں دی، اسی لیے پریشان نہ ہو۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کسی کا کندھا تھوڑا نیچے ہوتا ہے، کسی کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، ایک آنکھ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو آپ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور یہی چیز آپ کو دوسروں سے خاص بناتی ہے۔ پھر آپ اگلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ایک اور اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اسی طرح وہ آسمانوں پر آگے بڑھتے رہے، ہر مرتبہ ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ جواب آتا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازے کھل جاتے اور وہ اگلے آسمان پر چلے جاتے۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے رسول اللہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ اگلے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ 7واں آسمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے بلند درجے پر تھے، وہ انبیاء کے والد ہیں، انبیاء جو ان کے بعد آئے جن میں رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں آپ نے بیت المعمور دیکھا جو فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ ہے۔ روایت کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے اس عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے وہ قیامت تک پھر دوبارہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر دن نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو تصور کریں فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے؟ فرشتے اللہ سے مومنوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے دعاگو رہتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین پر موجود لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ اس سورت میں اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر پر لے گئی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اس جگہ تک جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے جسے آج کے دور میں جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے تک کچھ گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ واپس آئے تاکہ ہمیں بتا سکیں۔ آپ واپس آئے اور ہمیں بتایا کہ کیا ہوا۔ یہ واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اللہ کی قدرت سے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا مکمل علم ہمیں قیامت کے دن ملے گا، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ پھر رسول اللہ کو مزید بلند مقام پر لے جایا گیا جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، آپ نے اپنے رب سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ ملاقات 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی۔ 7ویں آسمان کے آخر میں ایک بہت بڑا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یہ آخری حد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے پھل اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک جگہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لگاتار آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا
جب رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا تھا، وہ تحفہ تھا نماز۔ نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے امتیوں کو دن میں 50 بار نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے لیے ایک تحفہ تھی۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے بات کی اور مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس جائیے اور کم کروائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہیں ادا کر سکے گی۔ تو رسول اللہ دوبارہ واپس گئے اور اللہ نے تعداد کم کر کے 45 کر دی۔ جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، واپس جائیے، 45 بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح ہر بار نمازوں کی تعداد 5 کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ 5 پر رک گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر وہاں ہم ہوتے تو شاید ہم مزید کمی کی درخواست کر دیتے، شاید دن میں 1 نماز یا سال میں 5 نمازیں مانگ لیتے۔ ہم اتنے سست ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں بھی لاپرواہی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ یہ تو نماز کا تحفہ تھا، اور حدیث میں آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ کو ایک ایسی بات بتائی گئی جسے سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے انجام دے اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے تو اسے بھی ایک نیکی کا اجر ملے گا، لیکن جو کوئی برائی کا ارادہ کرے اور اسے انجام نہ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اجر ملے گا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو اس عظیم موقع پر دیا گیا جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازے کہ ہم اللہ کا دیدار جنت میں کریں، کیونکہ اللہ کا دیدار جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرمائے گا کہ کیا تمہیں ہر وہ چیز ملی جس کی تم خواہش رکھتے تھے؟ ہم سب کہیں گے الحمدللہ۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کریں گے انہیں بہترین جزا ملے گی اور مزید عنایت فرمائی جائے گی۔ یہ مزید کیا ہے؟ اللہ اپنے اور بندے کے بیچ پردہ ہٹا دے گا اور وہ پہلی بار اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کی مخلوقات کو دی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آج ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، جیسے گاڑیاں، مکانات اور خوبصورت مناظر، لیکن ذرا تصور کریں ان سب کا خالق کتنا حسین ہوگا۔ جب رسول اللہ واپس آئے تو آپ اسی رات اپنے بستر پر موجود تھے، اور وہ بستر ابھی تک گرم تھا، یعنی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے قریب موجود صحابہ کو واقعہ سنایا اور انہوں نے فوراً تصدیق کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔